बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 दिसंबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर उनके घर पर हमला किया गया, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे नवाज शरीफ ने चौधरी शुजात को लंदन बुलवा लिया है। जो बातें की जा रही थी कि नवाज शरीफ वापस आएंगे, और मैंने आपको बताया था कि जो पंजाब काबीना का फैसला है साने मॉडल टाउन केस के हवाले से और बाकी इस तरह के फैसले हैं जिसमें मुस्लिम लीग नून को ये इल्म है कि जब तक वो पंजाब हुकूमत नहीं लेते, चूंकि वो अभी इलेक्शन के मूड में नहीं है। दूसरा उनके पास हल ये है कि वो पंजाब में असम्बलियां भी तहलील नहीं करवाना चाहते और इलेक्शन भी नहीं चाहते। इस वजह से अब वो हर हाल में चाहते हैं कि परवेज़ इलाही को अपने साथ मिला के परवेज़ इलाही मुस्लिम लीग नून का वज़ीर आला बन जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भले अपने इस्तीफे दे दे तो हम इलेक्शन को लटकाए रखेंगे जैसे हमने उसको। अब इसमें एक फ़र्क भी है कि वहाँ स्पीकर ने इस्तीफे मंजूर नहीं किए थे, यहाँ पर स्पीकर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर परवेज़ इलाही असम्बली तहलील नहीं भी करते तो 180 मेंबरान हैं, MPA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके इस्तीफे दे देगी। अगले ही दिन जो स्पीकर हैं वो उनको मंजूर कर लेंगे, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्पीकर हैं। तो 180 मेंबरान जब मुस्ताफ़ी हो जाएंगे तो ना वहाँ ज़िमनी इलेक्शन होगा और ना वहाँ असम्बली चल पाएगी। तो ये बात इमरान खान को भी पता है और ये बात मुस्लिम लीग नून को पता है। इसी वजह से चौधरी शुजात को अब लंदन बुलवाया गया है और लंदन जाने का इम्कान है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि एंटी डॉलर स्मगलिंग, जो डॉलर की स्मगलिंग अफगानिस्तान में की जा रही है, उस हवाले से FIA ने कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। और ये बात इसहाक डार की जानिब से भी की गई जब हज़ारों बोरियां स्मगलिंग हो रही है गंदम की और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और ये सिंपल इतना कहा जाता है जी कि बाढ़ काट के वो ले गए हैं, तो वो हज़ारों बोरियां, वो तो हज़ारों बोरियां किसी बड़ी गाड़ियों पर गई होंगी, तो कौन जिम्मेदार है, कौन उसको पूछेगा, कौन हिफाजत पर मामूर था, कस्टम हुकाम की क्या जिम्मेदारी है, FIA की क्या जिम्मेदारी है। जबकि अब दूसरी तरफ डॉलर की स्मगलिंग हो रही है। पाकिस्तान पहले डिफ़ॉल्ट के करीब पहुंच चुका है और ज़राए तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर चुका है, अभी सिर्फ उसका ऐलान नहीं हुआ। और ऐसे हालात में जो डॉलर की स्मगलिंग है, खुद इसहाक डार कहते हैं कि फ्रूट्स के जो फलों के क्रेड हैं उसके नीचे छुपा कर अफगानिस्तान में डॉलर की स्मगलिंग हो रही है। इसी तरह ये पेशावर में और स्मगलिंग में मुलव्वस जो लोग हैं उनकी गिरफ्तारियां की गई हैं मुलजमान की डॉलर स्मगलिंग केस में, और पेशावर में भी और डेरा इस्माइल खान में भी ये गिरफ्तारियां हुई हैं। और इसमें पाकिस्तान में डॉलर की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए FIA की तरफ से जो ऑपरेशन है वो जारी है। और इस सिलसिला में उन्होंने जो स्मगलर्स के और हवाला हुंडी का कारोबार करने वाले उनको गिरफ्तार किया है। और इसमें यह भी कहा गया कि अब तक पेशावर और डेरा इस्माइल खान में हुंडी हवालात की 110 के करीब दुकानें सील की गई हैं और भारी मिकदार में डॉलर और दीगर करेंसी बरामद की जा चुकी है। और LEs डॉलर की स्मगलिंग में मुलव्वस अफराद के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। और इसमें यह कहा जा रहा है कि अब तक दर्जनों लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब जब तक जो असल जिम्मेदारान हैं, जो मुख्तलिफ शहरों से जब कराची से बड़े कंटेनर्स जाते हैं या वाघा बॉर्डर के ज़रिए कंटेनर्स जाते हैं या लाहौर से या जो हमारे जहाँ से फ्रूट्स जाते हैं, फल जाते हैं, अगर वहाँ पर उनके ज़रिए डॉलर की स्मगलिंग हो रही है तो ये ज़िम्मेदारी किसकी है। पहले माजी में ऐसे हालात भी गुजरे हैं कि चीनी की बोरियां, ये कहते थे कि इतनी चीनी हमने बाहर भेज दी और उसके नाम पर ये सब्सिडी लेते थे और बाहर चीनी गई नहीं होती थी और ये उस पर सब्सिडीज लेते थे। और इन्होंने हमेशा रियासत को नुकसान पहुंचाया है। शरीफ खानदान, जहांगीर तरीन, ये सारे लोग यही काम करते थे। और अब ये जो डॉलर की स्मगलिंग है ये अरूज पर है और इस तरह से जो चीज़ें हैं वो खराबी की तरफ जा रही हैं और उम्मीद की जाती है कि ये मामलात इंशाअल्लाह को बेहतर होंगे। जबकि दूसरी जानिब इमरान खान के दौरे हुकूमत में जो रेकोडिक मंसूबा, जो एक मुआहदा तय पाया था, जिस पर अब जो PDM हुकूमत है वो कह रही है कि जी हमने बड़ा तीर मारा है, ये इमरान खान के दौरे हुकूमत में मुआहदा हुआ था जिसकी तौसीक अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने की है। और इस मुआहदे में ना सिर्फ 9 अरब डॉलर जो जुर्माना था बैनुल अक़वामी अदालतों का पाकिस्तान पर, ना सिर्फ वो माफ़ करवा लिया गया है बल्कि जो पहले 25% था, 75% उस कंपनी का मादनियात में हिस्सा था और 25% पाकिस्तान का था,
وہ بھی تبدیل کیا گیا ہے اور اس میں اب 50% پاکستان کا ہے اور 50% ان کمپنیوں کا ہے۔ ایک اور میرا مطالبہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ افتخار چودھری جیسے جو کریکٹر ہیں جنہوں نے اس وقت اس معاہدے کو نقصان پہنچایا اور اپنے جیسے سٹیل مل کی نجکاری ہونی تھی، سٹیل مل بند پڑی ہے لیکن اربوں روپے کا ریاست کا پیسہ اس پر لگ رہا ہے، تنخواہیں دی جا رہی ہیں، اور جب اس کی نجکاری ہو رہی تھی کیونکہ ریاست اس قابل نہیں ہے کہ اس کو چلائے، تو بند رہنے سے بہتر ہے کہ اس کی نجکاری ہوتی، نہ صرف ریاست کو پیسہ آتا بلکہ جو پیسہ لگ رہا ہے وہ بھی بچ جاتا، اور اس کو بھی انہوں نے عدالتوں کے فیصلوں کے ذریعے رکوایا ہوا ہے، اور ریاست کا صرف پیسہ لگ رہا ہے، کروڑوں روپے تنخواہ کی مد میں ہر مہینے جا رہے ہیں اور ہر سال اربوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے، اور ایک منٹ کے لیے بھی جو سٹیل مل ہے وہ نہیں چل رہی پچھلے کئی سالوں سے، لیکن اس کے پیسے جا رہے ہیں، اخراجات جا رہے ہیں، جو تنخواہیں ہیں وہ دی جا رہی ہیں، اور ایسی معاملہ چلتا جا رہا ہے۔ تو میرا یہ مطالبہ ہے کہ افتخار چودھری جیسے لوگ یا اس طرح کے جو ججز ہیں ماضی میں جنہوں نے اس طرح کے غیر قانونی فیصلے دیے ہیں، جن میں ان کا کہیں نہ کہیں اپنا یا اپنے خاندان کے لوگوں کے کاروبار کا معاملہ تھا، اور انہوں نے ایسے فیصلے دیے جس سے ریاست پاکستان کو اتنا نقصان ہوا، صرف افتخار چودھری کے اس ریکارڈنگ والے فیصلے پر 9 ارب ڈالر کا پاکستان پر جرمانہ ہوا ہے، جو پاکستان دے ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ بعد میں جو ایک سفارتکاری کے ذریعے اور بہتر طریقے سے بارگیننگ کر کے عمران خان کے دور حکومت میں ریکارڈنگ منصوبے کا نہ صرف معاہدہ پہلے سے ڈبل، پہلے 25% پاکستان کا تھا اور بعد میں 50% تک پاکستان نے وہ بھی لے لیا، اور ساتھ پاکستان کی جانب سے 9 ارب ڈالر جرمانہ بھی معاف کروا لیا گیا۔ اب اس کی توثیق ای سی سی نے ریکارڈنگ سے متعلق 2 منصوبوں کی منظوری دے دی ہے، اور جو کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے وزارت خزانہ کی جانب سے جو اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا اور اسحاق ڈار اس اجلاس کی صدارت کر رہے تھے، اس میں ای سی سی نے ریکارڈنگ سے متعلق 2 منصوبوں کی منظوری دے دی ہے۔ اس منظوری سے ریکارڈنگ منصوبے پر کام جلدی شروع ہو جائے گا، اور بیرک گولڈ کمپنی کے ساتھ ریکارڈنگ معاہدے کی بھی منظوری دی گئی ہے، اور یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جو 9 دسمبر کو سپریم کورٹ نے فیصلہ جاری کیا ہے، اس کے بعد یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے جو سامنے آئی ہے، اور یہ معاملہ سارے کا سارا وہ آگے جائے گا۔ جبکہ دوسری جانب چودھری صالح حسین جو کہ چودھری شجاعت کے بیٹے ہیں، ان کی جانب سے 2 دن پہلے ملاقات ہوئی تھی اور نواز شریف کے ساتھ ملاقات ہوئی، بہت ساری چیزیں ڈسکس ہوئیں۔ ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ شہباز شریف اور پرویز الہی کی کوئی ملاقات ہو چکی ہے، اور کیونکہ آصف زرداری کا بھی رابطہ ہے، شہباز شریف کی بھی چودھری شجاعت سے ملاقات ہوئی ہے۔ مونس الہی نے یہ بات خود تسلیم کی ہے کہ پرویز الہی اور چودھری شجاعت کا آپس میں رابطہ ہے، وہ ملتے رہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے آپس میں جو خاندانی معاملات ہیں یا روابط ہیں وہ دوبارہ بحال ہو گئے ہیں۔ اب مسلم لیگ نون یہ چاہتی ہے، اسمبلیوں کو وہ بچا نہیں سکتی، نہ ان کے پاس ووٹ آف نو کانفیڈنس کی سکت ہے، نہ ان کے پاس گورنر راج وہ لگا سکتے ہیں۔ اب عمران خان اس بات پر اڑ گئے ہیں کہ وہ اسمبلیوں کی تحلیل 20 دسمبر سے آگے نہیں جائیں گے، تو اس حال میں مسلم لیگ نون کو یہ پتہ ہے کہ اگر اسمبلی عمران خان تحلیل کر دیتے ہیں تو پھر ہمیں صرف پنجاب اور خیبر پختونخوا میں صوبائی الیکشن نہیں ہوگا بلکہ ہمیں ساتھ جنرل الیکشن بھی کروانا پڑے گا، کیونکہ اتنا بڑا آئینی بحران عدالتیں ہمیں نہیں چھوڑیں گی، اور عدالتیں کہیں گی کہ اب آپ بہت ہو گیا تماشا، اب آپ الیکشن کروائیں۔ اس وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ پرویز الہی کو بھلے جیسے تیسے ہو ہمیں منایا جائے، پرویز الہی ان کے نہ بنے، ان کے وزیر اعلیٰ بن کے نہ بیٹھیں، پی ٹی آئی کے وزیر اعلیٰ نہ بن کے بیٹھیں، بلکہ ہم مسلم لیگ نون کے اور جو پی ڈی ایم ہے اس کے وزیر اعلیٰ بن کے بیٹھیں، اور سب سے میجورٹی میں پاکستان تحریک انصاف ہے، لیکن چونکہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس 180 سیٹیں ہیں اور 186 سیٹوں والا وزیر اعلیٰ بنتا ہے، جس کی وجہ سے جو 10 ووٹ ہیں پرویز الہی کے وہ بہت اہم ہیں، اور یہی حال ہے پی ڈی ایم کا۔ پی ڈی ایم کے پاس 179 ووٹرز ہیں، 5 آزاد ہیں، اور باقی یہ جو تمام پارٹیاں ہیں یہ ساری مل کے 179 ووٹ ان کے ہیں اور ممبرز ان کے پاس ہیں، تو اگر ان کے ساتھ پرویز الہی مل جاتے ہیں تو ان کا وزیر اعلیٰ بن جائے گا۔ تو یہ ان چیزوں کو ڈسکس کرنے کے لیے صالح کے ساتھ ملاقات کے بعد اب چودھری شجاعت کو جو ذرائع ہیں، اور یہ جیو نیوز کے نے بھی یہ خبر دی ہے کیونکہ جیو نیوز پی ڈی ایم کا ہی ترجمان ہے، تو جیو نیوز کی جانب سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ چودھری شجاعت لندن جائیں گے۔ اب ان کی صحت دیکھ لیں، ان کی حالت دیکھ لیں، اور وہ صرف اس جو ایک کنسپریسی ہے اور ایک سازش ہے اس کا دوبارہ حصہ بنتے ہوئے وہ لندن جائیں گے، اور لندن جا کے نواز شریف سے ملاقات کریں گے، اور وہاں جا کے بارگیننگ کی جائے گی، اور وہاں جا کے ڈسکشن ہوگی کہ کس طریقے سے ہم عمران خان کی جو حکومت ہے وہ ان سے ہم لے سکتے ہیں۔ اور عمران خان ذہنی طور پر تیار ہیں، انہوں نے اپنا جو پلان بی ہے وہ تیار کیا ہوا ہے،
جب ان کے 180 لوگ استعفے دے دیں گے اور وہ استعفے منظور ہو جائیں گے تو اس کا ٹوٹل عمران خان کے جانے کے بعد 189 ممبران کے ساتھ یہ اسمبلی نہیں چلا سکتے، کیونکہ اس میں 186 تو ادھر بیٹھے ہوں گے، تو 3 لوگ اپوزیشن میں ہوں گے، تو یہ اسمبلی نہیں چل سکتی، آئینی طور پر اس اسمبلی کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے عمران خان کو پتہ ہے کہ اگر پرویز الہی نے ڈنڈی ماری بھی تو ان کے پاس استعفوں کا جو ہے وہ آپشن موجود ہے، اور وہ اپنے اسپیکر کو استعمال کر کے سارے استعفے منظور کروا لیں گے۔ کے پی کی اسمبلی وہ ویسے تحلیل کر دیں گے، اور پھر یہاں ضمنی الیکشن، اور وہاں آپ اگر دوبارہ الیکشن کرواتے ہیں تو پھر کروا لیں، اور یہ عمران خان نے اپنا پلان کیا ہوا ہے۔ جبکہ دوسری طرف مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق صوبائی وزیر جاوید خان کے گھر پر پشاور میں دستی بم سے حملہ کیا گیا ہے، اور مسلم لیگ نون کی جانب سے، کیونکہ کے پی کی حکومت پر ہی الزام آیا، ہمیشہ یہ اپنی طرف سے لے کے آتے ہیں، حالانکہ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے تمام جو ایم پی ایز ایم این ایز ہیں ان کو تھریٹ بھی مل چکے ہیں طالبان کی جانب سے، کئی لوگوں کے، اعظم سواتی کے گھر کے باہر جو حملہ کیا گیا تھا ایبٹ آباد میں، اور جو باقی لوگ ہیں ان کے بھی اس طرح کے معاملات ہیں تو ان کے بھی سامنے آئے ہیں۔ تو یہ صوبائی وزیر ہیں اور وہ ان کے گھر کی چھت پر یہ بم گرایا گیا ہے، لیکن خوش قسمتی سے وہ بم نہیں پھٹا، اور دستی بم کو بم جو ڈسپوزل ٹیم ہے اس نے وہاں سے اٹھایا ہے، اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ کوئی ان کی ذاتی دشمنی کی وجہ سے یہ کسی نے ان کے گھر پر جو دستی بم ہے وہ پھینکا ہے، اور ان کی اللہ پاک نے جس کو بچانا ہو۔ لیکن اب اصل چیز یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا پنجاب خیبر پختونخوا کی جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے اس کے کھاتے میں ڈالنا چاہتے ہیں، اور مریم اورنگزیب کی جانب سے یہ پریس کانفرنس کی گئی ہے کہ جی بڑا ظلم ہو رہا ہے، کے پی کے میں ہمارے لوگ محفوظ نہیں ہیں۔ کے پی کے میں تو اب اللہ معاف کرے دوبارہ جو لہر اٹھ رہی ہے جس سے ہمارے فوجی جوان بھی شہید ہو رہے ہیں، پولیس کے لوگ بھی شہید ہو رہے ہیں، جو سیاسی رہنما ہیں ان کو بھی تھریٹ ہے، تو اللہ پاک ہمارے ملک کی حفاظت کرے، اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔